یہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میں اب آپ سے اگلا نقطہ یہی اٹھا رہا ہوں کہ یہ جو اسی دن کی 19 تاریخ کی پریس ریلیز ہے وہ مور اور لیس سیم ہے. لفظ جو سیکنڈ لاسٹ لائن جس میں لکھا گیا ہے کہ دا منسٹری آف فارن افیئرس express the state of Qatar's hope that this important step will contribute to ending tensions on the border between the two brotherly countries. بارڈر کا لفظ یہاں لکھا ہوا ہے جو پہلی ایکس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ان کی وزارت خارجہ کی جانب سے پریس ریلیز آتی ہے کہ دونوں جو برادر ممالک ہیں وہ بارڈر پر سرحد پر ہونے والے معاملات کو اس کا حل ڈھونڈ پائیں گے. لیکن پھر جو ان کی موفا ہے منسٹری آف فارن افیئرس، ادھر جو پریس ریلیز آتی ہے اس میں لفظ بارڈر کی بجائے صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ دا ٹو برادرلی کنٹریز ول فارم اے سالڈ فاؤنڈیشن فار سسٹینیبل پیس. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اچھا، میں خود اس کا عینی شاہد ہوں. ایسے انڈرسٹینڈنگ خود نیگوشیٹ کی ہیں جس میں ہمیشہ دیکھیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چاہے طالبان کی حکومت تھی یا اس سے پہلے اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومتیں تھیں، اس معاملے پہ سب یونیفارم ہیں. دو معاملوں پہ بلکہ یونیفارم ہے. ایک تو یہ کہ بارڈر کا لفظ وہ نہیں آنے دیتے، کسی بھی دستاویز میں ان کی کوشش ہے کہ نہ آئے. پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. دوسرا جو ہندوستان کا وہاں عمل دخل ہے وہ بھی میں نے تو اس دور میں اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح جاری و ساری ہے. چاہے ہندوستان نے وہاں سرمایہ کاری کی ہے اس حکومت میں، چاہے ان کو سپورٹ آفر کی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا پاکستان نے پوری کوشش کی، پہلے بائی لیٹرلی یعنی براہ راست بات کر کے، پھر چائنا کے ذریعے ٹرائی لیٹرل کیا، اور ابھی ماسکو میں ملٹی لیٹرل ہوا تو ماسکو پروسیس تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ افغان وزیر خارجہ ماسکو سے اٹھ کر سیدھا ہندوستان تشریف لے گئے، وہاں 9 دن رہے. تو لہذا وہ جو تمام باتیں ہم کہتے تھا، پاکستان کہتا تھا، جو جس پہ بہت سارے لوگ پھر یقین نہیں کرتے تھے، اب بالآخر وہ یقین کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ وہاں ہندوستان اور افغانستان کا گٹھ جوڑ ہے. اور حقیقت یہ ہے جامی صاحب کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ افغانستان سے ہماری ابھی تناؤ ہے، جنگ بالآخر ہندوستان سے ہی ہو رہی ہے، چاہے بلا واسطہ یا بال واسطہ. یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے. دیکھیں نا ملا یعقوب جو ہیں یہ الجزیرہ پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کبھی اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی اور یہ جو ایکوزیشنز ہیں بیس لیس ہیں. آگے وہ کہتے ہیں جی وی مینٹین انڈیپینڈنٹ ریلیشنز ود انڈیا اینڈ پاکستان بیسڈ آن آر انٹرسٹ اینڈ گڈ نیبر لائنس سیکنگ امپرووڈ ٹائز ناٹ ٹینشنز. تو وہاں تو آپ امپرووڈ ٹائز چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ ٹینشنز کو بڑھا رہے ہیں، اور یہ واضح جھلک ہے کہ ان کی جو ترجیح ہے وہ بھارت ہے. اور کیوں ہے اس پہ تو اب تھوڑی بات کیجئے. اور کیا بھارت دلی بیٹھ کے کابل کی ڈوریاں ہلا کے پاکستان کے ساتھ سرحد کو بدامنی کا مسلسل شکار بنا سکتا ہے؟ کیا پاکستان نیٹو اور یو ایس کی طرح ایک لمبی افغان جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے اس طرف کوئی منظم فوج نہیں ہے، تو لہذا پاکستان کے لیے وہ عسکری چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے. لیکن دیکھیے بھارت نے، میں اب اپنی کیا سرائی کر سکتا ہوں، یہ کوئی سرکاری سٹیٹمنٹ نہیں، جو میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ ہندوستان اس حکومت پر پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے جو پاکستان پہلے نہیں کر رہا تھا، اور امریکہ اب سے کچھ مہینے پہلے صدر ٹرمپ کے آنے سے پہلے کر رہا تھا، لیکن اب انہوں نے بند کر دیا. امریکہ نے جو اپنے انخلا کے بعد بھی وہ مختلف مدوں میں افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کیا کرتے تھے، جو پچھلے اب 8 مہینے سے بند ہے. اور اس میں محسوس یہی ہوا ہے کہ ہندوستان نے اس خلا کو اپنے سرمایہ سے پر کیا ہے. تو وہ جو اس وقت افغانستان کی حکومت ہے غالباً اس وجہ سے ان کے زیر اثر ہے کہ اور کہیں سے انہیں براہ راست فنڈنگ نہیں ہو رہی اپنے ملک کو چلانے کے لیے. پاکستان نے اس پہ بہت کوشش کی ہے، لیکن غالباً جو ایشو یہی ہے کہ اٹ فالوز دا منی، جو ان کی پالیسی ہے. اور بالکل پاکستان کے لیے جو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ دونوں ہمارے صوبوں میں افغانستان سے ہی در اندازی ہو رہی ہے، اور ہمیں اس کو بہرحال عسکری طریقے سے روکنا ہے. بیک وقت ہمیں
گفتگو بھی جاری رکھنی ہے۔ پاکستان بالکل نہیں چاہتا کہ ہمارے افغانستان سے جو ہے وہ ایک مستقل کوئی جنگ ہو، لیکن ابھی جب کہ ہم نے چند دنوں کے اندر ہی 2 دفعہ اتنے بڑے ہم نقصان اٹھائے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے جنوری 23 میں بھی پشاور کی پولیس لائن میں 100 سے زائد لوگ شہید ہوئے تھے، جو کہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے صحیح ہے، بعد دوسرا بڑا واقعہ تھا صحیح ہے۔ پاکستان میں شہادتوں کا۔ تو یہ معاملہ جاری ہے، اور یہ اب کوئی حادثہ نہیں ہے کہ 2021 میں طالبان کی حکومت میں واپس آنے کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی میں اب 4 سال میں تقریباً کوئی 400 صحیح۔ گنا یعنی جی 400% اضافہ، یعنی 4 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو ان کی جو انٹینشنز تھی وہ کلیئر تھی، کلیئر رہی ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے پردے لگائے ہوئے تھے کہ جی یہ شاید ہمارے کوئی بہت پچھڑے بہت ہوئے بہت گمراہ بہت بھائی شکریہ ہیں۔ جناب خرم اب دستگیر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پردے تھے جو اب ہٹ رہے ہیں، اور دہشت گردی اگر ہوگی تو جواب دیا جائے گا۔ فرق نہیں پڑتا کہ لفظ بارڈر لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔